أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ بات بالاتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر والے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور سن 11 ہجری تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ وفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے میں آپ ساتھیوں کے سامنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آخری سال، آخری مہینے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے آخری ایام بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر اور نبوت و رسالت ملنے تک، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے لے کر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن بالخصوص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام، اس میں ہمارے لیے بڑا درس اور بڑا سبق ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب فتح مکہ کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سورہ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اس سورہ مبارکہ میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا
یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی کثرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے۔ ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا استغفر اللہ فی یوم 100 مرۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ ایک دن میں روزانہ اللہ تبارک و تعالی سے 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو کس حالت میں دیکھا؟ قال لا یقعد ولا یقوم ولا یذهب ولا یجیء الا استغفر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھتے، جب بیٹھتے، جب کہیں جاتے اور جب کہیں سے واپس آتے تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے استغفار کے کلمات سنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری رمضان وہ بھی بڑا مثالی گزرا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام، آخری رمضان میں 20 دن کا اعتکاف بیٹھا۔ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، لیکن اس سال اللہ کے پیغمبر نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر، اپنی واحد پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل عام مرۃ، کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان المبارک میں میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، اور اس سال جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ قرآن مجید کا دو بار دور کیا ہے۔ ولا ارا الا قد قرب اجلی، فرمایا کہ مجھے اس سے یہ سمجھ آئی کہ میرے اب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، ایک باپ کی حیثیت سے میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ فتق اللہ واصبری، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری قائم رکھنا، اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں جن بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے فاصبری، اس پہ صبر کرنا۔ فإنی نعم السلف لک، فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے آباء و اجداد جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کا نام لے کر شرمندہ ہوتے ہیں کہ ان کے باپ دادا اچھے نہیں تھے، کسی کا باپ ظالم تھا، چور تھا، ڈاکو تھا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے آباء و اجداد، جن کے باپ دادا جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے باپ دادا کا نام لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں کہ اس دنیا سے جانے والا تمہارا باپ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے افضل انسان ہے۔ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد صبر کرنا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک اشارات دیے۔ انہی مہینوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو بڑی والہانہ محبت تھی، یہی حضرت معاذ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار مسجد نبوی میں نماز کے بعد حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تمہارے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں۔ آگے سے حضرت معاذ نے کیا جواب دیا؟ واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے بھی آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، دائی بنا کر، مبلغ بنا کر، معلم بنا کر، تاکہ لوگوں کو جا کر دین اسلام کی تعلیم دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو روانہ کیا، اور روانہ کرنے کا انداز کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پھر حضرت معاذ کو کہا کہ اے معاذ اب اپنی سفر کی سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو گئے، اور اللہ کے پیغمبر پھر بھی حضرت معاذ کے ساتھ پیدل چل رہے، حتیٰ کہ وہ مقام آ پہنچا جہاں پر اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاذ کو الوداع کرنا تھا۔ اور الوداع کرتے وقت اللہ کے پیغمبر کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا کہ اے معاذ لعلک لا ترانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد پھر تم مجھے کبھی نہ دیکھے، ولعلک ان تمر بقبری ھذا، فرمایا کہ اب کی بار جب تم کبھی مدینہ میں واپس آؤ تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا گزر میری قبر کے قریب سے۔ حضرت معاذ پہ سناٹا جاری ہو گیا، زاروں قطار رونے لگے یہ کلمات سن کر، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان تھا اور مشن بڑا عظیم تھا، اس لیے بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رخصت کر کے یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، سنن کبریٰ البیہقی مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ووافقہ الذہبی، امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ انہی ایام میں نے ایک خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ آسمان سے 3 چاند آسمان سے اترے اور میرے گھر میں داخل ہو گئے، میرے حجرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے میری بیٹی عائشہ، اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے جو سب سے زیادہ افضل 3 شخصیات ہیں، فرمایا کہ وہ تینوں شخصیات، ان کا مرقد، ان کی قبر، ان کا مدفن وہ تمہارے گھر میں ہوگا۔ اور فرماتی ہیں کہ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور میرے حجرے میں مدفون ہوئے تو میرے باپ نے کہا کہ وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا، فرمایا کہ ان تینوں شخصیات میں سے
ان تینوں میں سے جو سب سے افضل شخصیت تھی وہ تمہارے گھر میں مدفون ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے بعد پھر ذوالقعدہ کے مہینے میں احرام باندھ کر اپنے کئی ایک صحابہ کرام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے، اور اس سفر کے دوران پھر حج کے مناسک کی ادائیگی کے دوران بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار اشارہ کیا۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی 9 ذوالحجہ والے دن میدان عرفات میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور وہ سمجھ چکے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تکمیل دین تھا، اور تکمیل دین ہو چکا ہے۔ محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عارضی دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام مینا کے اندر جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کو کنکریاں مار رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام مجھ سے حج کے طریقہ اچھی طرح سے سیکھ لو، اور جو یہاں پر نہیں ہے فرمایا کہ ان تک پہنچا بھی دو، لعلی لا احج بعد عامی ھذا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد پھر مجھے تمہارے ساتھ اور تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے، حتیٰ کہ جب 29 صفر کا دن آیا، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 13 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلے میں بقیع الغرقد، جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بقیع الغرقد جنت البقیع میں آپ تشریف فرما تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے پیغمبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے گرمی اور آپ کے وجود سے حرارت محسوس کی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے پیغمبر کی پیشانی پہ لگایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تیز بخار تھا۔ میں نے کہا کہ اِنَّكَ لَتُوَّقُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعم انی لَأُوَّقُ کما یوَّقُ رَجُلَانِ مِنکم، فرمایا کہ تمہارے 2 آدمیوں کے برابر فرمایا کہ مجھے بخار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لائے، معمولات زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزارتے رہے، مسجد میں آتے رہے، صحابہ کرام کے ساتھ میل جول بھی رہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے کام دینی اور دنیاوی سر انجام دیتے رہے، اور حتیٰ کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اس سے پہلے 9 دن پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 9 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
شہدائے احد کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر اور کچھ دیگر صحابہ کرام وہ بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جا کر شہدائے احد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ فرمایا کہ السلام علیکم یا شہدائے احد، اے شہدائے احد تم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ انتم السابقون وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ وَأَنَا بِكُمْ لَلَاحِقٌ۔ فرمایا کہ تم ہم سے پہلے جا چکے، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں ملنے والا ہوں ان قریب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی شہدائے احد کے لیے، اور پھر اسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے کیوں ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، بڑا ذرنی جملہ، فرمایا کہ اشتقت الی اخوانی، فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو بھی دیکھ لیتا۔ صحابہ کرام نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ المسلم اخو المسلم، فرمایا کہ نہیں۔ وانتم اصحابی، فرمایا کہ تم میرے صحابہ کرام ہو، تمہارا جو ایک خاص امتیاز ہے وہ امتیاز یہ ہے کہ انتم اصحابی، تم میرے صحابہ کرام ہو۔ فرمایا کہ بھائیوں سے مراد وہ ہیں یاتون من بعدی ویؤمنون بی ولا یرونی، فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے، میرے جانے کے بعد اس دنیا میں آئیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے۔ جس طرح تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو وہ بھی اسی طرح بڑی والہانہ میرے ساتھ محبت کریں گے۔ اور یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے بعد اس دنیا میں آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح والہانہ محبت کرتے ہیں جس طرح آپ کے صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور کئی ایک آپ کی امت کے لوگ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی ناموس کی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، فرمایا کہ وہ مراد ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ کے گھر میں تشریف لائے۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں درد تھا۔ جب حضرت عائشہ کے گھر میں آئے اس دن اتفاقاً امی عائشہ کے سر میں بھی درد، فرمانے لگی وا رأسا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے سر میں درد ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں آج میرے سر میں بھی درد ہے۔ تو یہ 9 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارے؟ ان بیماری کے ایام میں حالانکہ بڑا تیز بخار تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پاس پانی کا ایک پیالہ بھر کر رکھ دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر بار بار اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالتے اور پھر اپنی پیشانی کو لگاتے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ایسے محسوس ہوتا جیسا کہ اس پانی کو ابالا دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی بیماری کے یہ آخری ایام دیکھ کر فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں ایک تبدیلی آئی، اس لیے کہ ہم سوچا کرتے تھے جب کسی مریضہ یا مریض کی تیوارداری کے لیے فرماتی ہیں کہ جب میں جایا کرتی تھی اور اسے تکلیف میں دیکھتی
تو میرے دل میں خیال آتا شاید اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی جس کا کفارہ ادا ہو رہا ہے اس بیماری کی صورت میں، لیکن اللہ کے پیغمبر کی تکلیف کو دیکھ کر میرے ذہن میں تبدیلی آئی کہ کسی کی بیماری، بخار یا تکلیف ضروری نہیں کہ اس کی کسی غلطی کا کفارہ۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنا تیز بخار، اتنی سخت تکلیف میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کو دور کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، انبیاء کرام کو اگر تکلیف زیادہ آتی ہے، فرمایا کہ ہمارے لیے اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جس قدر وہ نیک ہوتے ہیں اسی قدر انہیں تکالیف کا سامنا بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تیمارداری کے لیے آیا، اور جب میں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، بخار کی شدت اتنی تھی، فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ بخار کی شدت کی وجہ سے جلنے لگا۔ اور جب میں نے اللہ کے پیغمبر کا وہ حجرہ دیکھا، ماحول دیکھا، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اس پہ بستر بھی نہیں تھا، کھجور کے پتوں کی چٹائی تھی، اور گھر کے کونے میں جو کی ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی اور پانی کا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ میں یہ حالت دیکھ کر رونے لگ گیا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دنیا کے بادشاہوں کی طرف دیکھتا ہوں، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کائنات کے امام کی طرف میں نے دیکھا تو آپ کے گھر کی حالت یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا دے دی، اور آخرت کی نعمتیں، انعامات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیے۔ اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر میں جاتے رہے، آپ نے مکمل انصاف کیا۔ بعض لوگ اپنی آخری بیماری کے ایام میں بسا اوقات ناانصافی کر جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل انصاف کیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو بلاتے اور فرماتے کہ اے میرے صحابہ کرام، آج میری باری حفصہ کے گھر میں ہے، مجھے حفصہ کے گھر میں لے کر جاؤ۔ آج باری زینب کی ہے، زینب کے گھر میں لے کر جاؤ۔ آج باری سودا کی ہے، سودا کے گھر میں لے کر جاؤ۔ حتیٰ کہ وفات سے 5 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔ وہاں پر اللہ کے پیغمبر کی ازواج مطہرات سب کی سب جمع ہوئیں، اور سب نے بالاتفاق برضا و خوشی اللہ کے پیغمبر کو اجازت دے دی کہ آپ اپنی یہ بیماری کے ایام، تکلیف کے ایام آپ حضرت عائشہ کے گھر میں گزاریں۔ حضرت عائشہ کے گھر سے مسجد میں آنے جانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی آسانی تھی، کیونکہ امی عائشہ کا گھر سب سے بیویوں میں سے سب سے قریب ترین گھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حتیٰ کہ ان کے حجرے سے دروازہ مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری 5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں رہے، اور 5 دن پہلے یہی جمعرات والے دن مغرب کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مسجد نبی میں پڑھائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے۔ قرآن مجید کے بڑے مفسر تھے، صحابہ کرام میں سے مفسر قرآن
صحابہ کرام میں سے قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعرات والا دن تھا، اپنے شاگردوں سے پوچھا، فرمایا کہ میرے شاگردوں بتلاؤ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا کہ یوم الخمیس، آج جمعرات کا دن ہے۔ فرمایا کہ وما ادراکم ما یوم الخمیس، تمہیں کیا معلوم کہ جمعرات کا دن کون سا دن ہے؟ فرمایا کہ جمعرات کا دن وہ واحد دن ہے کہ جس دن اللہ کے پیغمبر نے مغرب کی نماز، آخری نماز تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پڑھائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری مغرب کی نماز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والمرسلات، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نہ آ سکے، ہاں ایک بار اللہ کے پیغمبر مسجد میں آئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہو گئی، کمزوری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ افاقہ ہوا، اللہ کے پیغمبر کا پہلا سوال کیا تھا؟ فرمایا کہ اصل الناس، یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ نماز کی فکر، امت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں نماز کی فکر۔ آگے سے جواب کیا ملا؟ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کے بغیر صحابہ کرام نماز کیسے پڑھ سکتے؟ وہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اٹھنے کا ارادہ کیا، پھر غشی طاری ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا۔ فرمایا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ وہی جواب ملا، لا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ آج وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، عشاء کی نماز۔ امی عائشہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ ابو بکر فإنہ رقیق القلب، ان کا دل بڑا نرم ہے، اور اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سے، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم و کریم، فرمایا کہ وہ ابو بکر ہے، سب سے زیادہ نرم دل۔ فرمایا کہ جب میرا باپ آپ کی جگہ پر آپ کو نہیں پائے گا، آپ کی جگہ پر مصلی پہ کھڑا ہوگا، اس سے صبر نہیں ہوگا، آپ عمر کو کہیں مر عمر فلیصلی بالناس، آپ عمر کو کہہ دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ دوسری بار حضرت عائشہ نے وہی بات کہی، اور ساتھ جو بیٹھی ہوئی دیگر امہات المومنین تھیں، انہیں کہا کہ آپ بھی میری سفارش کریں، اللہ کے پیغمبر کو کہیں کہ آپ حضرت عمر کو حکم دے دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ جب اصرار بڑھا تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اِنَّ كُنَّا لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، فرمایا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتیں۔ کیا مراد اس سے تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی؟ جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں کچھ عورتوں نے ایک حق جو کسی اور کا تھا اور انہوں نے کسی اور کو دینا چاہا، اسی طرح یہ میرے بعد امامت کا حق، مصلی کا حق ابو بکر کا ہے، اور تم یہ حق ابو بکر کی علاوہ کسی اور کو دلوانا چاہتی۔ پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نمازیں پڑھاتے رہے،
حتیٰ کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام مہاجرین و انصار، جن میں زیادہ تعداد انصار صحابہ کرام کی تھی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت تو مہاجرین بھی کیا کرتے تھے، لیکن انصار کی محبت کا انداز اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کچھ اور تھا۔ ایک بار اللہ کے پیغمبر نے انصار کو کہا تھا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ جب لوگ یہاں سے میدان جنگ سے اپنے گھروں کی طرف واپس جائیں، مہاجرین یا دیگر لوگ وہ دنیا کا مال و دولت لے کر جائیں، اور جب تم اپنے گھروں کی طرف مدینہ میں واپس لوٹو تم اپنے اللہ کے پیغمبر کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ فرمانے لگے انصار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہمیں کسی مال کی ضرورت، نہ دولت کی ضرورت، نہ خزانوں کی ضرورت، نہ زمینوں اور باغات کی ضرورت، نہ مال غنیمت کی ضرورت۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ جب ہم مدینہ اپنے گھروں کو واپس جائیں تو اللہ کے پیغمبر کو ساتھ لے کر جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے تو صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے 4 دن اور 4 راتوں سے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر کا دیدار نہیں کیا تھا، اللہ کے پیغمبر سے باتیں نہیں کی تھی، اللہ کے پیغمبر سے ملاقات نہیں کی تھی، اللہ کے پیغمبر سے جدا ہو کر اللہ کے پیغمبر کو یاد کر کے مسجد نبی میں رو رہے تھے، اور مسجد نبی بھری ہوئی تھی نمازیوں سے۔ حالانکہ نماز کا وقت نہیں تھا، بغیر نماز کے وقت کے مسجد نبی میں بیٹھے تھے تاکہ اللہ کے پیغمبر کی خیریت دریافت کر سکیں۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ آواز سن لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ مسجد نبی سے رونے کی آواز کون سی؟ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور بالخصوص انصار صحابہ کرام جب انہوں نے 4 دنوں سے مسجد میں آپ کو نہیں دیکھا، آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے صحابہ کرام یاد آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اپنے صحابہ کرام کی ملاقات کے لیے بے تاب ہو گئے۔ فرمایا کہ 7 مشکیزیں پانی کے لے کر آؤ۔ فرمایا کہ ایسے 7 مشکیزیں جنہیں کھولا نہ گیا ہو، بھرے ہوئے پانی کے 7 مشکیزیں۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ مجھے غسل دو۔ وفات سے 1 دن پہلے اللہ کے پیغمبر کو یہ غسل دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لباس پہنا ہوا تھا، اسی لباس کے اندر ہی اللہ کے پیغمبر پر یہ پانی ڈالا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہا کر غسل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے روانہ، اور جب اللہ کے پیغمبر کو افاقہ ہوا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 صحابہ کرام کا سہارا لے کر حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے اللہ کے پیغمبر کو سہارا دیا اور مسجد نبی میں لے گئے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تو مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اشارہ کیا کہ اے ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، لیکن پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ آخری نماز اللہ کے پیغمبر نے بیٹھ کر پڑھائی، اور غالباً ظہر کی نماز تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، پھر آپ پیچھے کیوں چلے گئے؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بالناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں تھے
آپ کے حکم کے مطابق میں نمازیں پڑھا رہا تھا، جب آپ مسجد میں آ گئے، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ آپ کی موجودگی میں وہ لوگوں کو نماز پڑھاتا رہے۔ ما کان لابن ابی قحافہ تھا ان یصلی بالناس۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اتوار والے دن اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے سے ایک دن پہلے اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا، جس خطبے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام وہ منظر بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ فنظر الیہم ونظروا الیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنظر غائب اپنے ایک ایک صحابہ کرام کو اللہ کے پیغمبر نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، اور صحابہ کرام بھی اللہ کے پیغمبر کو دیکھتے رہے۔ واشتدت المسجد بالبکاء وانفجرت المسجد بالبکاء، جب صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر کو اس حالت میں دیکھا تو تمام صحابہ کرام رونے لگ گئے، مسجد سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام کو دیکھتے رہے، صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کو دیکھتے رہے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا، اور خطبے میں صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں، وہ نصیحتیں